السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جاوید اتاری حاضر ہوں ایک اور علاج لے کر۔ آج کا علاج ہمارا اسلامی بہنوں کے لیے ہے۔ حیض جنہیں ہم مینسس کہتے ہیں، حیض کھل کر نہ آنے یا تکلیف سے آنے یا بند ہو جانے سے کئی قسم کے امراض جنم لیتے ہیں، مثلاً چکر آنا، سر کا درد اور خون کی خرابی کے امراض جیسے خارش، پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ۔ حیض کی خرابیوں کی وجہ سے مریض کو دوسری پریشانیوں کے علاوہ ڈراؤنے خواب بھی تنگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات اگر ہم عامل سے رابطہ کریں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اثرات کا معاملہ ہے، حالانکہ وہ آصف زدہ نہیں ہوتی۔ اسلامی بہن یا اسلامی بھائی کو جس وجہ سے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو روزانہ سوتے وقت یا متکبرو 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کی پابندی کرنے سے انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے۔ چلتے ہیں علاج کی جانب۔ بہت زیادہ خون گرتا ہو، چکر آتے ہوں تو تھوڑے سے تلسی کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ دوسرا جو علاج ہے، 6 گرام دھنیا، جو دھنیا ہوتا ہے ہرا، اس کا بیج آدھا کلو پانی میں خوب پکائیے یہاں تک کہ پانی آدھا رہ جائے۔ اب اتار کر 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پانی پی لیجئے، انشاءاللہ جلد فائدہ ہوگا۔ اس عمل کی جو مدت ہے وہ 20 دن ہے، یعنی آپ نے یہ دھنیے والا عمل جو ہے یہ 20 دن کرنا ہے۔ 3 اور علاج میں بیان کروں حیض کے حوالے سے، جسے ہم ماہواری بھی کہتے ہیں اور مینسس کہتے ہیں۔ ہینگ کھانے سے حیض صاف آتا ہے۔ دوسرا جو علاج ہے، 12 گرام کالے تل 1 پاؤ پانی میں خوب جوش دیجئے۔ جب 3 حصے پانی جل جائے تو اس میں کچھ گڑ ڈال کر دوبارہ جوش دیجئے۔ پینے کے قابل ہو جانے کے بعد یہ پانی پینے سے انشاءاللہ ماہواری مینسز کی جو تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گی اور ایام بھی درست ہو جائیں گے۔ تیسرا جو علاج ہے، کچی پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حیض بند ہونے کے 6 علاج انشاءاللہ بیان کرتا ہوں میں آپ کو۔ اگر گرمی یا خشکی کے باعث حیض بند ہو جائے تو 1 کپ سونف کے عرق میں 1 چھوٹا چمچ تربوز کے بیج کا مغز اور 1 چمچ شہد ملا کر صبح اور شام پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ پانی خوب کثرت سے پئیں، ہو سکے تو روزانہ 12 گلاس پانی پئیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا جو علاج، 25 گرام گڑ اور 25 گرام سونف 1 کلو پانی میں جوش دیجئے۔ اندازتاً جب 1 پیالی رہ جائے تو چھان کر گرم گرم پی لیجئے تا حصول شفا، یعنی جب تک آپ کو جو مسئلہ ہے اس کا اس سے فائدہ نہ ہو جائے، اسے روزانہ صبح و شام جاری رکھیے۔ تیسرا جو علاج، ہر کھانے کے ساتھ لہسن کا 1 جو، یعنی لہسن کی پوتی کی کاش کلی باریک کاٹ کر نگل لیجئے اور بہتر ہے کہ ابال کر پی لیجئے۔ نماز اور ذکر و درود کے لیے منہ خوب صاف کیجئے حتیٰ کہ بدبو ختم ہو جائے۔ چوتھا جو علاج ہے، 3 عدد چھوارے، مغز بادام 10 گرام، ناریل 10 گرام،
اور کشمش یعنی خشک چھوٹے انگور 20 گرام حیض کے دنوں میں روزانہ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیجیے۔ اس سے بھی انشاءاللہ حیض کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ 5واں جو علاج ہے، ایام حیض میں 1 ہفتہ قبل روزانہ دودھ کے ساتھ 25 گرام سونف استعمال کیجیے۔ 6واں علاج، آلو، مسور اور خشک غذائیں ماہواری میں رکاوٹ بنتی ہیں، لہٰذا ان ایام میں ان سے پرہیز کیجیے۔ حیض کے درد کا ایک اور علاج بھی موجود ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ 25 گرام گڑ اور گاجر کے بیج 15 گرام 2 گلاس پانی میں ابالیے، جب آدھا گلاس رہ جائے تو چھان کر پی لیجئے۔ اگر حیض درد سے آتا ہو تو اس کے ایام میں بغیر درد کے آنے لگے گا انشاءاللہ۔